کسی نے سوال پوچھا کہ چاروں امام کے ماننے والے کون ہوتے ہیں اور کیا چاروں امام کے ماننے والے ہی قرآن و حدیث پر ہیں؟ جواب دیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کمنٹس دیں۔ جواب سماعت فرمائیے۔ علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاشیہ در مختار میں چوتھی جلد صفحہ نمبر 153 مطبوعہ دار المعرفہ بیروت آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمہور اہل علم و فقہ و سواد اعظم سے جدا ہوئے وہ ایسی چیز میں تنہا ہوا جو اسے دوزخ میں لے جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں تو اے گروہ مسلمین تم پر فرقہ ناجیہ یعنی اہل سنت و جماعت کی پیروی لازم ہے، اور اہل سنت و جماعت اب 4 مذہب میں مجتمع ہے: حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والے کو حنفی کہا جاتا، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنے والوں کو مالکی کہا جاتا، حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کی پیروی کرنے والوں کو شافعی کہا جاتا، اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنے والوں کو حنبلی کہا جاتا۔ آگے علامہ طحطاوی فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں ان 4 مذاہب سے جو باہر ہوا وہ اہل سنت و جماعت سے خارج بدعتی اور جہنمی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اس دور میں 4 امام ہی اور انہی کے مذاہب یہ حق پر ہیں، اور جو ان سے جدا ہوا وہ بدعتی ہے، اہل سنت سے خارج ہے۔ اور یہ پوچھا گیا کہ کیا یہی قرآن و حدیث پر ہیں؟ تو ہاں، یہی 4 مذاہب پوری دنیا میں جو 1 ارب اور کچھ کروڑ مسلمانوں کی تعداد ہے ان کی ایک بڑی اکثریت وہ انہی 4 مذاہب سے تعلق رکھتی ہے۔ صرف آپ دنیا میں حنفی مسلمانوں کی تعداد دیکھیں تو پاکستان کی 18 کروڑ آبادی میں 17 کروڑ حنفی، ہندوستان میں 28 کروڑ مسلمان میں 26 کروڑ حنفی، پورا افغانستان حنفی، پورا بنگلہ دیش حنفی، ترکی حنفی، اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں کئی ایسے ممالک جس میں حنفیوں کی تعداد تقریباً 90 کروڑ سے زائد، الحمدللہ۔ اور اس کے بعد امام شافعی کے ماننے والے، امام احمد ابن حنبل اور امام مالک کے ماننے والے ہیں، اور اسی پر جو ہے اہل سنت و جماعت قائم ہے، اور جو اس سے خارج ہوا، جو اس سے ہٹا، جو اس سے جدا ہوا وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہوا۔ اسی پر پوری امت کا اجماع ہے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔